اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے پوچھا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال لے جائیں، اور ہمارے والد ایک بہت بوڑھے آدمی ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہاں سے ان خواتین کی حیا کی صفت پتہ چلتی ہے کہ وہ اندر مردوں کے نہیں گھسیں، پیچھے اپنی باری کا انتظار کرتی رہیں تاکہ یہ مرد پلا لیں اور پھر وہ جا کے اپنے جانوروں کو پانی پلا سکیں۔ اور انہوں نے یہ بھی وجہ ہے کہ ہمارے والد بہت بوڑھے آدمی ہیں، تو مجبوری کی حالت میں ان کو یہاں پہ آنا پڑا۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے کی جگہ پہ جا کر بیٹھے اور بولے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو جو پانی پلایا اس کا اجر آپ کو دیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس پہنچے اور اپنا سارا قصہ انہیں سنایا تو اس نے کہا، کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو۔ سبحان اللہ، بہت کچھ سیکھنے کو ہے کہانی کے اس حصے سے بھی۔ سب سے پہلے جو ان خواتین کا کردار ہے کہ وہ شرم و حیا والی تھی۔ ہم بازاروں میں جاتے ہیں اور سیلوں کے چکر میں آ کے مردوں کے اندر گھس کے چار پیسوں کو بچانے کے لیے ہم اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ نیکی کے شوق میں ہم حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے کس طریقے سے مردوں کے ساتھ رگڑ کھاتے ہوئے، کیونکہ ہم نے ٹھان لی ہم نے حجر اسود کو چھونا ہے، تو ہم اس وقت حیا کا لحاظ نہیں رکھتے۔ تو ایک حیادار خاتون، اس کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کی حیا ہوتی ہے، اور احادیث سے بھی ہمیں حیا کی بہت اہمیت پتہ چلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا تعلق جنت سے ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حیا سراسر خیر ہے۔ ہم بعض دفعہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، یہ لو کانفیڈنس کی نشانی ہے۔ نہیں، حیا سراسر خیر ہے۔ سو کانفیڈنس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان بے حیا ہو جائے۔ تو یہ بالکل غلط یعنی اس کا انٹرپریٹ کرنے کا وہ ہے کہ کوئی اگر حیادار ہے تو شاید اس کے اندر کانفیڈنس ہی نہیں ہے۔